جنید یہ آج کل یہ جو ینگ جوان بچے یہ جو کیا وہ ہوتے ہیں ایسے ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹین ایجرز وہ کماد اگا کے سر میں پھر رہے ہوتے ہیں سپائکس کی ہوتی ہیں یار انہوں نے بہت ہی نیچے پینٹ باندھی ہوتی ہے یار وہ بدتمیزوں والی لگ رہی ہوتی ہے بے حیاؤں والی لگ رہی ہوتی ہے اور اوپر سے آگے سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں میں گلی میں آ رہا ہوں میں نے امان سے میرے نہیں ذہن میں رہا وہ کہ یہ فیشن آ گیا ہوا ہے میں نے کہا کاکا بیگو پینٹ گرنے لگی ہے تو آگے سے بدتمیزی کرنی شروع ہو گیا کہتا چاچا یہ عقل کر یہ فیشن ہے کون سا فیشن ہے پرلے درجے کی بد تہذیبی ہے میرا خیال ہے مطلب آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے درمیان بھی اسی حلیے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بھی اسی حلیے میں چلے جاتے ہیں اور ذرا اوپر سے برابر پینٹ جو نیچی باندھتا ہے اوپر سے شرٹ وہ بنیان سی پہن کے اس کو اوپر کو کیا ہوتا ہے اس نے وہ بہت اونچی ہوتی ہے اور وہ بہت نیوی ہوتی ہے او ہے یار یہ کون سی بھائی نمائش کر رہے ہو تم اچھا صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے کہ بچوں کو اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں عریانی ہو یا اس طرح کی ہماری جو روایات ہیں اس کی خلاف ورزی یا ان کا مذاق اڑتا ہوا نظر آئے بلکہ مردوں کو عورتوں کو بڑوں کو بچوں کو یکساں طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کا لباس یا اس طرح کا فیشن نہ اپنائیں جو ہماری روایات کے اور ہماری اقدار کے منافی ہو سیدھی سی بات ہے اور بہت بری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ نیچے ایسی پینٹ پہن کے اونچی سی شرٹ اوپر سے یہ ہاتھوں کو یہ آج کل کیا جاتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اس طرح کا تو منڈا گھر میں ہوتا تھا تو اسے پاکستان میں داخل کرا دیتے تھے اب یہ کھلے ہی پھر رہے ہیں اچھا ایک اور بد تہذیبی جس کا مظاہرہ بالعموم آپ دفتروں میں دیکھتے ہو دفتروں میں بھی دیکھتے ہو گھروں میں بھی کیونکہ ٹی بیگز کم استعمال ہوتے ہیں اس لیے اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ دفتروں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ ٹی بیگز چائے میں سے نکال کر جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے اس پہ آپ رکھ دیتے ہو اخبار کاغذ یا ایون ٹیبل پر آپ رکھ دیتے ہو یا فرش پر پھینک دیتے ہو بہت بری بات ہے اس کو تاکہ لپیٹ کے جیب میں ڈال لینا چاہیے ہاں بالکل دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جب بھی ہمیں یہ بد تہذیبیوں کا سیگمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ فرض کر لینا چاہیے کہ تہذیب سکھانے میں جو عزیزی کا کردار ہے اس کو مسلمہ سمجھ لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمیں نہیں ٹی بیگ کو کیا کرنا چاہیے اس کو تاکہ لپیٹ کے تو وہ اس میں تو چائے ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں جیب میں ڈال لو یار میرے اس وقت نہیں ذہن میں رہا کہ اس میں چائے ہوتی ہے میرے پیچھے ہی نہ پڑ سوچ کے پھر بات کیا کرو نا تو اس کو کدھر رکھے پھر بتاؤ بھی تو صحیح ڈسٹ بن میں ڈال دو ڈسٹ بن ادھر نہ ہو تو دفتر میں کسی پلیٹ میں رکھ لیں آپ کے پاس جو سوسر ہوتی ہے کپ کے ساتھ اس کے بیچ میں آپ ٹی بیگ رکھ دیں نکال کے یہ ٹھیک ہے بات تمہاری ویسے اچھا ایک اور بات تہذیبی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ محفل میں بیٹھ کر کسی مجلس میں بیٹھ کر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی عادت ہوتی ہے لیکن کم از کم اس عادت کا مظاہرہ جو ہے وہ مجلس میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ دانتوں سے اپنے ناخنوں کو چبانا اس سے دوسرے لوگوں کو بہت گھن اور کراہت محسوس ہوتی ہے اس بات سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے چلو اتنا بھی ہو گیا چلو کوئی شاید چوب رہی ہے یا کوئی ایسے ادھر سے کوئی جڑ نکل آئی ہے ناخن کی اس کو تو چلو ایسے اوپر سے اور بات میں یہ ہے کہ یہ بھی کر رہے ہیں یار میں کو بات تہذیبی بتاتا ہوں تو تم ہنسنا شروع کر دیتے ہو حد ہو گیا تمہارے والی اپنے طور پہ تم اوباما اور ہیلری بنے ہوئے یہ بھی کوئی چیز بتا سکتا ہے تم کل ہی تو نہیں دیکھتے بات تہذیبی اچھا یہ محفل اور مجلس کی ایک اور بات تہذیبی بھی یہ ہے کہ لوگ بالکل اس بات کا خیال نہیں کرتے کسی مجلس میں بیٹھ کے کہ باقی لوگ بھی موجود ہیں اور اپنے کان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی ہے بال پین ہیئر پین یا ٹوتھ پک یا کوئی بھی ایسی چیز یا گاڑی کی چابی یار پھیر رہے ہوتے ہیں گاڑی کی چابی کر میں نے تو ایک بندے کو کہہ دیا میں نے کہا بھائی جی نہیں سٹارٹ ہو رہے تو پیچھے سے ٹکا لگا دیتا ہوں اور میں نے سمجھا اپنے آپ کو سٹارٹ کر رہے ہیں اچھا ایک اور بات تہذیبی جس کا مظاہرہ ہمارے بچے کرتے ہیں یا ینگسٹرز کرتے ہیں وہ یہ کہ کھیلتے ہوئے وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ باقیوں کے لیے وہ زحمت کا باعث بن رہے ہیں اس وقت
ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اتنے پلے گراؤنڈز نہیں ہیں کہ سارے بچے ایک ہی وقت میں جا کے پلے گراؤنڈز میں کھیل سکیں، اس لیے انہیں کھلی جگہ پر یا سڑکوں پر کھیلنا پڑتا ہے. چلیں یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب وہ سڑکوں پر کھیل رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ راہگیروں کا یا جو وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے. میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ بچے بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں اور بڑے یا بزرگ وہاں سے گزر رہے ہیں تو ان کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح وہ سڑک کو اس طرح وہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ وہاں سے موٹر بائکس کی اور گاڑیوں کی آمد و رفت کو بالکل وہ ناممکن بنا دیتے ہیں. اب بزرگ نکر پہ کھڑے رہتے ہیں بیچارے کہ کب اوور پورا ہوگا تو گزریں گے. بالکل صحیح. تو اگر وہ یہ مجبوری ہے سڑکوں پر کھیلنا تو کم از کم بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کا نہیں سب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن سڑک پر اپنا حق مقدم نہیں جان لینا چاہیے. اور یار یہ صرف کھیلنے والے نہیں، یہ پائپ پکڑ کے باہر پانی نہیں لگا رہے ہوتے پودوں شودوں کو، یا ویسے باہر پانی سڑک پہ ترونک رہے ہوتے ہیں. وہ کئی ایسے دلیر ہوتے ہیں کہ کوئی بزرگ گزر رہا ہے یا راہگیر گزر رہا ہے، وہ باز نہیں آتا کر ساری چینٹیں ڈال کے تو پرے ہو جاتے، جان بوجھ کے چھیڑخانی بھی کرتے ہیں بعض لوگ. اسی لیے تو بتا رہا ایک دو دفعہ چلو سکوٹر تو گلا ہو گیا، میں چپ کر گیا یار، ادھا جی پیوں دیا بندے نے دیکھو. اگلے دن میں صابن ساتھ لے گیا، میں کہا بھائی جی باقی ادھا جی تمہارا ابا نو آئے گا، چلو ادھر سے بنو آؤ. بہت مارنا تھا اس کو میں نے، وہ پانی سے مجھے ٹھنڈ لگنے لگ گئی، میرے ہاتھ ادھر سے نکلے ہی نہیں. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ویسے کہ ہر ملک میں پانی گلا ہی ہوتا ہے.